اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو لوگ ہیپی نیو ایئر نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، آیا اسلام قرآن حدیث کی روح سے آیا ہمارا مذہب اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی کہ دین تمام اور کامل اور مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے حضرات صحابہ کرام کو سنوایا گیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اس میں نئے اپنے تجربات، نئے اپنے خواہشات، نئی اپنی من گڑت باتیں اور روایات لانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا ایک نسخہ پکڑا ہوا تھا اور اس کو وہ تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا دھیان حضرت فاروق اعظم پر پڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ لال پیلا ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غصے ہو رہے ہیں۔ آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ اے فاروق، اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، کیونکہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم کو کہا، غصے کی حالت میں تھے، کہ اے فاروق، جس کتاب کو تم پڑھتے ہو، جس کتاب کو تم پڑھتے ہو، اگر اس کتاب کے وہ نبی کی جن پر یہ کتاب اتری یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے لاتبعت سنتی، تو وہ بھی لاتبعت امتی، بلکہ وہ میری امت، ہاں یہ الفاظ ہے کہ وہ میری امت ہی ہوتے، ان کو بھی میرے سنت اور طریقے کو اپنانا پڑتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام آج کے دور میں آ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، یہ جائے کہ آپ کتاب پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، نبی بھی برحق، موسیٰ علیہ السلام ان کی کتاب بھی برحق، مگر اس واقعے سے امت کو یہ پیغام اور یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے آپ دوسری شریعتوں کو نہیں اپنا سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی کی سنت پر آپ عمل نہیں کر سکتے، ان کی کتاب پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ ایمان رکھے ضرور ہے، ماننا ہم نے ہے، مگر مانیں گے وہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راستہ دیا۔ اچھا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود فاروق اعظم پر غصے کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ نئی شریعت پڑھ رہے تھے۔ نئی شریعت سے کیا مراد؟ یعنی کہ وہ شریعت جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، آپ اس کو دوبارہ پڑھ رہے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہونا، اس بات کی حضرت فاروق اعظم پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نئی شریعت نہیں چلے گی۔ آج کل کے ہمارے وہ نوجوان کہ جن کو علم نہیں ہے، یا جن کو علم ہے پھر وہ جہالت کی انتہا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نئے سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، نہ کہ جنوری سے ہوتی ہے۔ جنوری سے تو انگریزوں کا سال شروع ہوتا ہے، انگریز جشن مناتے ہیں، انگریز زنا کرتے ہیں، انگریز شراب پیتے ہیں، انگریز طرح طرح کی رنگ رنگیریاں کھیلتے ہیں۔ مسلمان رات کے 12 بجتے ہیں، 31 کو جیسے 12 بجتے ہیں، 12:01 ہوتا ہے، ساتھ ہی 1/1/2022 آ جائے گا، اس میں کیا پٹاخے، کیا آتش بازی، کیا گولیاں چلانا، کیا ہلا گلا کرنا، موٹر سائیکلوں پر نکلا فائرنگ کرنا، یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، قطعاً نہیں دیتا۔ اس لیے نہیں دیتا کہ اسلام کا اس سال سے تعلق ہی نہیں، خوشی کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم سے شہادت کی ابتدا ہوتی ہے، اور ہمیں خوشی منانے کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ ہم خوشیاں منائیں۔ پھر بعض نوجوان ہمارے اپنے مسلمان بھائی نشہ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں،
نہ جانے کیا کیا حرکات کرتے ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہیں۔ آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر خوشی منانے کا حکم دیا اس پر ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا گھر میں بیٹی ہو اس پر خوشی مناؤ، مگر جب گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو ہمارے منہ لٹک جاتے ہیں، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا اپنے کیا پرائے، سارے کہتے ہیں لڑکی ہوئی لڑکی ہوئی لڑکی ہوئی۔ یار اس سے قابل افسوس بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک جاننے والا تھا، اس کی بیٹی ہوئی، میں نے اسے کہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی، اس خوشی میں کچھ کھلاؤ، منہ میٹھا کراؤ۔ اس نے کہا میں تمہیں مٹھائی کیوں کھلاؤں، میری بیٹی ہوئی، میری بیٹی ہوئی۔ یہ تو وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے، اور یہ لوگ پہلے جو جہالت کا دور تھا، جہالت کے دور میں بھی بیٹیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی دیکھو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی کہ جس چیز پر خوشی کا موقع شریعت نے ہمیں فراہم کیا، ہم اس موقع کو استعمال نہیں کرتے، کبھی استعمال نہیں کرتے۔ شریعت نے کہا تمہارا بیٹا ہو بیٹی ہو عقیقہ کرو خوشی مناؤ، مگر اس طرف ہم نہیں آتے۔ سارے کے سارے انگریز کی پٹو بنے ہوئے ہیں، عقیقے کی طرف کوئی نہیں آتا۔ سالگرہ کا کیک کاٹو، سارے کم ہو گیا، خوشی مناتے ہیں۔ او پاگل، بے وقوف، احمق، جاہل، تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے بیٹا بیٹی کا ایک زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا، تم اس پر خوشی مناتے ہو۔ یہ تو قابل افسوس بات ہے کہ جہاں تمہارے بیٹے نے مثال کے طور پر 50-60 سال جینا ہے، اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، اس پر تم خوشی منا رہے ہو۔ یہ مغرب کے طریقے تم استعمال کرتے ہو۔ اگر آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور ہمارے طریقے کو اپناتے اور ہمارے طریقوں کو دیکھتے جس طریقے کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، تو یقین مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید یہ اعلان کر دیتے کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، کیونکہ میرے طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں۔ بھائی سب سے پیارا طریقہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس سے بڑھ کر کسی کا طریقہ پیارا نہیں ہے، اور جتنا راحت میرے نبی کے طریقوں میں ہے اتنی کسی کے طریقے میں راحت اور پیار نہیں ملتا۔ اگر نبی کے اتنے پیارے پیارے طریقے، پیاری پیاری سنتے، پیاری پیاری باتیں، پیاری پیاری احادیث اللہ کے نبی کے ہمارے سامنے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ان لوگوں کے پیچھے جائیں کہ جو جو پیشاب کرتے وقت قطرے ان کے پینٹوں میں گر جائیں، اور جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ کا پتہ نہیں ہے، ہاتھ دھونے کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، کھانے کا پتہ نہیں، پینے کا پتہ نہیں، اٹھنے کا پتہ نہیں، بہن بیٹی میں فرق کرنے کا پتہ نہیں ہے، ہم نے ان کے طریقے کو لیا ہوا۔ کتنے افسوس اور قابل افسوس کی بات ہے۔ اور جس کے دم سے، جس کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے طریقوں سے ہم اعراض کر کے بیٹھے ہیں۔ پھر اے مسلمان، تو کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن بخشش کا طلبگار ہوگا؟ لہٰذا جتنے بھی میرے مسلمان بھائی ہیں وہ خوشی نہ منائے اس سال پر۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں خوشی مناتے ہیں، مجھے بتاؤ کون سے انگریز کے بچے نے جو آپ کی عید کے موقع پر آپ کے ساتھ خوشی منائی ہو، آپ کی بڑی عید کے موقع پر، چھوٹی عید کے موقع پر، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر، یا آپ کے جمعے والے دن، وہ بھی کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں مسلمانوں کا دن ہے، میں بھی وائٹ سوٹ پہن لیتا ہوں، داڑھی رکھ لیتا ہوں، پگڑی پہن لیتا ہوں، مسجد میں چلے جاتا ہوں۔ کبھی کسی انگریز کو دیکھا ہے؟ پھر تمہاری غیرت کیوں مر جاتی ہے اس موقع پر آ کر کہ انگریز تمہارے طریقے پر تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تم اس کے طریقے کو فالو کرتے ہو۔ آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک کا سارا اسٹائل آپ کہتے ہیں اس میں مکمل انگریز بن گئے، مگر یہ طریقے ہمیں چھوڑنے ہوں گے۔ اگر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ان طریقے سے ہمیں اعراض کرنا پڑے گا، اور ان طریقوں کو لینا پڑے گا جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر کے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق۔ آمین۔